میرے بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، آج اسی آیت پر ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ غور سے سنیں گے تو بہت کچھ ملے گا۔ اس آیت کو پھر سے سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا فرمایا ہے، اور پھر ہم اپنا سماج دیکھیں، اپنا معاشرہ دیکھیں، اپنی سوسائٹی دیکھیں، اپنے حالات دیکھیں۔ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، پہلی چیز۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، دوسری چیز۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، تیسری چیز۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یہ چوتھی چیز۔ اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیش کر دیا ہے۔ اب اس کے ترجمے پر غور کیجئے گا۔ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، پہلا حکم اللہ نے کیا دیا؟ تلاوت کیجئے۔ تلاوت، میں پڑھیے نہیں کہہ رہا ہوں، اتلو، تلاوت کیجئے اس چیز کی، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کیجئے۔ قرآن کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ آج میں بتاؤں گا تلاوت کس کو کہتے ہیں اور پڑھنا کس کو کہتے ہیں۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، یہ آج کے درس میں، آج کی تقریر میں آپ کو یہ چیز ملے گی۔ دوسری چیز، اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اللہ نے جو کتاب نازل کی، جو قرآن اتارا، جس کی وحی کی ہے، اس کی تلاوت کیجئے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، ادھر بھی اللہ نے کیا کہا؟ اور نماز قائم کیجئے۔ یہاں بھی یہ نہیں کہا نماز پڑھیے۔ آج ہم یہ بھی بتائیں گے کہ نماز پڑھنا چاہیے یا نماز قائم کرنا چاہیے، نماز پڑھنا کیا ہوتا ہے اور نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے۔ اور نماز کیوں قائم کیجئے، نماز کا فائدہ کیا ہے، اس کو اللہ نے کہا إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، نماز کا بینیفٹ، نماز کا فائدہ یہ ہے کہ نماز لوگوں کو، انسانوں کو فحش اور منکر، کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی برائیوں سے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فحش کھلی ہوئی برائیوں سے اور منکر ناپسندیدہ اور چھپی ہوئی برائیوں سے انسان کو روک دیتی ہے۔ یہ نماز کا فائدہ ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ نے کیا بتائی؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر کرتے رہیے۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ ذکر کیا چیز ہے؟ ذکر سے مراد کیا ہے؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ اندھا نہیں ہے، اللہ بہرا نہیں ہے، اللہ گونگا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، تم جو بھی کر رہے ہو اللہ کو اس کا علم نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، دنیا میں تم جو بھی کرتے ہو، چاہے وہ رات کے اندھیرے میں کرو، چاہے وہ دن کے اجالے میں کرو، چاہے وہ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم کرو، تم جو بھی کرتے ہو اللہ کو تمہارے ہر عمل کی خبر ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس سے زیادہ آسان تو ہم نہیں بول پائیں گے۔ کتنی آسان ہم ہندی اردو استعمال کر رہے ہیں۔ اب تھوڑی سی گزارش ہے، ادھر توجہ دیجیے گا اور بیچ میں سے مت اڑنا شروع کیجیے گا۔ دائیں بائیں سے اڑ جائیں، کوئی پھر سامنے سے اڑتے ہیں تو ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا سنیے گا۔ پہلی چیز، اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، تلاوت کیجیے اس چیز کی جو وحی کی گئی ہے کتاب میں سے، قرآن میں سے، یعنی قرآن کی تلاوت کیجیے۔ عربی زبان میں تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ تلا یتلو باب نصرہ سے آتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا۔ تلا یتلو کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا، اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلیے۔
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن کو پڑھیے اور اس میں جو لکھا ہے اس کے پیچھے پیچھے اس پر عمل کریے، یہ ہے اس کا مطلب۔ قرآن اس لیے نہیں آیا اچھا یہ زمین میری، نہیں یہ زمین میری، تو جھوٹ بولتا ہے، چل مسجد میں اٹھا لے قرآن، کھا لے قسم یہ زمین میری ہے، ہم چھوڑ دیں گے۔ یہ قرآن قسمیں کھانے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن اس لیے بھی نہیں آیا کہ ہم جھاڑ پھونک کر کے اس کا تعویذ بنا کے کسی کو دے دیں گے، لے فلاں لڑکی سے تجھے پیار ہے، یہ تعویذ اپنے گلے میں لٹکا لے، وہ لڑکی تیرے پیچھے پیچھے بھاگے گی۔ قرآن اس لیے بھی نہیں آیا، قرآن اس لیے بھی نہیں آیا کہ دکان نئی کھلی ہے، کرائے کے ٹٹوؤں کو بلا لو اور پورا قرآن ایک ایک پارا سب کو دے دو اور اس میں قرآن خوانی کرا لو، اور اس کے بعد میں پھر پورے زندگی بھر اس میں بے ایمانی اور جھوٹ کا کاروبار چلاؤ، اور یہ عقیدہ رکھو قرآن کی تلاوت ہو گئی ہے، قرآن خوانی ہو گئی ہے، میری دکان میں تو برکت ہوگی۔ قرآن اس لیے بھی نہیں آیا کہ نیا گھر بنا لو اور لوگوں کو بلا کے قرآن پڑھوا لو، اب گھر میں برکت ہوگی، چاہے اس گھر میں روز ٹی وی چلتی رہے، روز اس گھر میں اسٹار پلس دیکھا جاتا رہے، روز اس گھر میں ہماری بیٹے اور بیٹیاں فلمیں دیکھتی رہیں، لیکن قرآن خوانی ہو گئی، اب زندگی بھر اس میں شیطان نہیں آئے گا، چاہے اس میں شیطانی پیس ٹیلی ویژن کو لا کے رکھ کے اس میں روزانہ طوائفوں کے ٹھمکے دیکھو، ان کی کمرے مٹکانا دیکھو، ہجڑے اور نٹ اور نٹنیوں کا ناچ دیکھو، اب کچھ نہیں ہوگا کیونکہ قرآن کی تلاوت ہو چکی ہے۔ قرآن اس لیے بھی نہیں آیا۔ قرآن کس لیے آیا؟ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اس کتاب کی تلاوت کیجئے، اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلیے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ عرب میں جائیے گا، سعودی عرب، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو توفیق دے حج کی عمرے کی، تو عربوں کے ہاں ایک اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے، اس بچے کو وہ تلب کہتے ہیں، تلب کہتے ہیں، تلب، آزا تلب، یہ تلب ہے، ہر اونٹنی کے بچے کو نہیں کہتے ہیں، جو بچہ اونٹنی کا جو بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، ماں ادھر گئی بچہ اس کے پاس چلا گیا، ماں گھاس چارہ کھاتے کھاتے دوسری طرف چلی گئی، اس کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ جو بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور ایک منٹ کے لیے بھی اپنی ماں کو نہیں چھوڑتا ہے، اس بچے کو عرب کیا کہتے ہیں؟ ھذا تلو، یہ بچہ تلو ہے، یعنی اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ جو اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس بچے کو عرب کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ تلو۔ اسی تلو سے بنا ہے تلاوت۔ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، تم قرآن کے پیچھے پیچھے چلو۔ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چل کر جب چلتا ہے تو جنگل کے خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ جب کوئی خطرناک جانور اس پر حملہ کرتا ہے تو اس کی ماں اس کے سامنے آ جاتی ہے اور خطرناک جانور سے اپنے بچے کو بچا لیتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم قرآن کے پیچھے پیچھے چلو گے تو تمام خطرناک قوموں سے، تمام خطرناک پارٹیوں سے، تمام زہریلے لوگوں سے اور تمام ڈینجر قسم کے لوگوں سے تم محفوظ ہو جاؤ گے، کیونکہ جس طرح اونٹنی اپنے بچے کو اپنی حفاظت میں لے لیتی ہے، اسی طریقے سے قرآن تمہیں اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ یہ ہے تلاوت کا مطلب۔ قرآن کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے؟ پورے مہینے رمضان میں ہم تراویح نہیں پڑھ پائیں گے، قرآن سننا ضروری ہے۔ ایک ہی دن کسی امام صاحب کو بلایا، حافظ صاحب کو، اور کہا عشاء کے بعد قرآن پڑھنا اور فجر تک پورا قرآن ختم کر دینا، آج ہی سن لیں گے ہم پورا قرآن۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ ہماری ماں بہنیں قرآن پڑھتی ہیں لیکن تلاوت نہیں کرتی۔ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چل کر خطرناک جانوروں سے محفوظ ہوتا ہے، اگر آپ کو دنیا میں اپنے حفاظت کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے یہودیوں کے ظلم و ستم سے، عیسائیوں کے ظلم و ستم سے، دشمنان اسلام کے ظلم و ستم سے، زہریلے لوگوں کے ظلم و ستم سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو قرآن کے پیچھے پیچھے چلو۔ قرآن
پر عمل کرنا شروع کر دو گے تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ قرآن سے ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، ان کو معمولی مت سمجھیے آپ۔ اللہ کی قسم، یہ فلمی دنیا کے جو ایکٹر ہیں اور جن کو دیکھنے کے لیے آپ بےتاب رہتے ہو نا، یہ بڑے بڑے فلم ایکٹر، میں نام نہیں لوں گا، اور اتنی مبارک ہستیاں نہیں ہیں کہ میں ان کے نام لوں، ان دو کوڑیوں کے لوگوں کے میں نام نہیں لوں گا۔ یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے پیروں میں لگی ہوئی دھول اور مٹی کے مقابلے میں نہیں۔ قرآن کا طالب علم، قرآن کا حافظ، قرآن کو یاد کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا جب زمین پر چلتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں قرآن پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، آسمان کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو بچے زمین پر چلیں تو فرشتے اپنا پر بچھا دیں۔ ان بچوں کی حیثیت کو آپ نے معمولی بنا دیا ہے، یہ بچے معمولی نہیں ہیں۔ یہ عزت، یہ احترام بڑے بڑے فلم ایکٹروں کو نہیں ملا ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو چیخ کر ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہی ہے، چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، سنو، چیلنج کر رہی ہے دنیا والوں کو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ۔ آئے لوگو، اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر شک ہے، ذرہ برابر بھی سرسوں کے دانے کے برابر بھی اگر شک ہے، یہ محمد نے اپنے پاس سے بنا لی۔ اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ محمد اور اس کے ساتھیوں نے بنا لی، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو قرآن کی سورت کی طرح ایک ہی سورت بنا لاؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کی کسی ایک سورت کی طرح کوئی سورت بنا دو، جاؤ بنا کر دکھاؤ۔ قرآن کا یہ چیلنج 1400 سال پہلے بھی تھا، قرآن کا یہ چیلنج 1400 سال کے بعد آج بھی موجود ہے۔ آج بھی بہت سے یہودی عرب ممالک کے اندر عربی بولتے ہیں، آج بھی بہت سے یہودی، چلے جائیے شام میں، چلے جائیے اردن میں، چلے جائیے الجزائر میں، چلے جائیے سعودی عرب کو چھوڑ کر آپ اور دوسرے عربی ممالک میں چلے جائیے، وہاں آج بھی عربی بولنے والے یہودی، عربی بولنے والے عیسائی آج بھی موجود ہیں۔ قرآن کریم کا یہ چیلنج ان کو بھی ہے، تم تو عربی سمجھتے ہو، تم تو عربی بولتے ہو، جاؤ تم قرآن کی سورت کی طرح کوئی ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ لیکن وہ عربی جاننے والے یہودی، عربی جاننے والے عیسائی بھی قرآن کی سورت کی طرح کوئی سورت نہیں بنا سکے، آج تک یہ چیلنج قبول نہیں کر پائے۔ سوچئے، اور کائنات کی صبح تک، قیامت کی صبح تک کوئی بھی شخص قرآن کی صورت ایک بھی صورت کی طرح کوئی صورت نہیں بنا سکتا۔ اور سورہ بقرہ کی طرح 2.5 پارے کی صورت نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بسورۃ نکرہ استعمال کیا، چھوٹی سے چھوٹی قرآن کی صورت کی طرح کوئی صورت بنا کے دکھا دو۔ اور قرآن کی سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ چیلنج دے رہا ہے، 2.5 پارے کی صورت سورہ بقرہ کی طرح نہیں، اس صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جاؤ اتنی چھوٹی صورت کی طرح کوئی صورت لے آؤ، نہیں لا پائے، آج تک نہیں لا پائے۔ اور ایک بار مقابلہ ہوتا تھا عرب کے اندر، مقابلہ ہوتا تھا شعر و شاعری کا۔ آج کسی شاعر نے کوئی شعر لکھا اور دوسرا شاعر دوسرے دن اس کا جواب میں دوسرا شعر لکھ دیتا تھا۔ اگر اس کا شعر اچھا ہو گیا تو جس کا شعر اچھا ہوتا تھا اس کو ایوارڈ دیا جاتا تھا، اور جس کا شعر کمزور پڑ جاتا تھا اس کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ یہ مقابلہ ہوتے 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 ایک دن حسان ابن ثابت خان کعبہ میں چلے گئے اور رات کے اندر قرآن کی یہ 3 آیتیں لکھائے،
انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور نیچے لکھ دیا حسان ابن ثابت، یعنی یہ اشعار، یہ شعر حسان ابن ثابت کے ہیں. اب اس سے اچھا کوئی شعر بنا کر دکھاؤ تم. اب دوسرے دن جو لوگ آئے کہنے لگے ہیں حسان ابن ثابت نے یہ کون سا شعر بنایا، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ کیسی شاعری ہے یار. پھر کہتے ہیں یار شاعری تو صحیح لگ رہی ہے کیونکہ ہر چیز رے پہ ختم ہو رہی ہے. انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یار وزن تو صحیح بیٹھ رہا ہے لیکن یہ شعر لگ نہیں رہا ہے کیونکہ 2 لائن کا ایک شعر ہوتا ہے. اگر 2 لائن کا ایک شعر ہوتا ہے تو 4 لائنیں ہونی چاہیے، اس میں 3 ہی لائنیں ہیں. اب وہ اس کا جواب میں کوئی شعر بنانا چاہ رہے ہیں تو بن ہی نہیں رہا ہے. مجمع اکٹھا کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کسی شاعر کے پاس جب اس کا جواب نہیں ہے تو حسان ابن ثابت کو انعام دو. ایک شاعر اٹھتا ہے اور کہتا ہے مجھے 1 دن کی مہلت اور دے دو، 1 رات کی مہلت اور دے دو، کل صبح تک میں اس کا جواب لکھ لوں گا اور کل اس سے اچھا شعر لکھ کے دکھاؤں گا. کہا ٹھیک ہے. 24 گھنٹے کی مہلت مل گئی. وہ صبح سے شام تک دماغ لگاتا رہا لیکن جہاں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا خود پھنس جاتا. نہیں اس میں تو ہم پھنس رہے ہیں. پھر جواب دینے کی کوشش کرتا، نہیں پھنس رہے ہیں. اس نے رات بھر کھوپڑی لگائی لیکن جواب نہیں آیا. تو پھر آخر میں اس نے کیا کیا، ایک چوتھی لائن انہی 3 لائنوں کے پیچھے 3 لائنوں کے نیچے ایک چوتھی لائن اس نے اپنی طرف سے لکھ دی. صبح ہو کے جب لوگ آئے پوچھا کہ بولو کچھ کیا، جواب دیا کہ ہاں دیا. کہا کیا جواب دیا؟ کہا کہ حسان ابن ثابت کے اشعار کمپلیٹ نہیں تھے. 2 لائن کا ایک شعر ہوتا ہے، وہ 3 لائنیں تھیں، اس لیے میں نے چوتھی لائن بڑھا کر 2 شعر بنا دیے ہیں. 2 لائن کا ایک شعر تو 4 لائنوں کے 2 شعر. میں نے چوتھی لائن اپنی طرف سے بڑھا دی جو ناقص تھی، جو کمزور تھی، یعنی وہ اشعار جو حسان ابن ثابت نے بنائے وہ کمزور تھے، میں نے اس کو مکمل کر دیا. جب لوگ اندر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو اپنی جگہ پر لکھا ہے. لیکن اس شاعر نے حسان ابن ثابت کے ان 3 اشعار کے نیچے جو لائن بڑھائی تھی اس میں اس نے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا تھا اور اس نے چوتھی لائن میں یہ لکھا تھا ما ھذا کلام البشر. اس نے بھی چوتھی لائن رے پہ ختم کر دی. انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس شاعر نے نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یعنی اوپر والی یہ 3 لائنیں کسی انسان کا شعر ہو ہی نہیں سکتی، کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. حسان جھوٹ بول رہے ہیں، یہ حسان کے اشعار ہیں ہی نہیں، یہ تو کسی انسان کا کلام لگ ہی نہیں رہا. عرب کے سب سے بڑے شاعر نے اس بات کا اقرار کیا. پھر حسان کو بلایا، حسان تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ اشعار تمہارے نہیں ہیں. حسان ابن ثابت مسکراتے ہوئے کہتے ہیں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ ہمارے اشعار نہیں ہیں. دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کون ہے جو اس کا جواب دے سکے. تم نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. واقعی یہ اوپر والی 3 لائنیں انسان کا نہیں، تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے. میرے پیارے ساتھیو، یہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے. اس قرآن کریم کا علم جب عبداللہ ابن عباس کو کم سنی میں، کم عمری میں جب آ گیا تو حضرت عمر فاروق جب کوئی میٹنگ بلایا کرتے تھے تو عبداللہ ابن عباس کو بھی اس میٹنگ میں بلاتے تھے. لوگوں نے پوچھا عبداللہ ابن عباس تو بہت چھوٹے ہیں، ان کو ہم بزرگوں کی میٹنگ میں کیوں بلایا جاتا ہے، ان سے مشورہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا انہ عالم بکتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے بڑے عالم ہیں، ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، قرآن کے بہترین جاننے والے ہیں، قرآن پر ان کا بہترین علم ہے. قرآن کے علم کی وجہ سے کم عمری میں حضرت عمر فاروق ان سے مشورہ مانگا کرتے تھے کہ مشورہ دو. میرے بھائیوں، یہ قرآن کی برکت ہے، قرآن کی برکت. اس قرآن کی برکت کو سمجھنے کی کوشش کرو. ان حافظوں نے یہی قرآن پڑھا ہے، یہی قرآن سیکھا ہے، اسی قرآن کا حفظ کیا ہے، اس قرآن کو اپنے سینے میں انہوں نے محفوظ کیا ہے. اب یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے. میرے بھائیوں، ان حفاظ کی آپ کتنی عزت کرتے ہیں. اگر آپ ان سینے میں جو کتاب انہوں نے اپنی
محفوظ کی ہے. اگر آپ اس کی قدر کریں گے تو یہ ان کے سینوں میں محفوظ رہے گی. اگر آپ ان کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے تو یہ بھول جائیں گے. ان بچوں کے سامنے اپنا فیوچر ہے کہ قرآن تو یاد کر لیا لیکن ہم مستقبل میں کیا کریں گے. آج روزی روٹی سے جڑے ہوئے تمام مسائل ہیں، اس لیے ان بچوں کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے. یہ قوم کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کو قدر کی نظر سے دیکھیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے ادارے بھرپور تعاون کریں تاکہ ان اداروں سے حافظ کے ساتھ ساتھ عالم بھی بن کر نکلے اور پورے ملک کے اندر اور پورے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے اندر اسلام کی روشنی کو پھیلائیں. آج اسلام ایک لاچار سا نظر آ رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے. آج جگہ جگہ پر ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے. کبھی حجاب کے اوپر اسکولوں میں پابندی کی شکل میں، کبھی ہماری داڑھی کا مذاق اڑاتے ہوئے ڈمریا گنج سے چناؤ لڑنے والا ایک بی جے پی کا نیتا کہتا ہے کہ ایسا ووٹ دو کہ ان ملوں کی داڑھی کو ہم پیچھے گھسیٹتے ہوئے ان کی چوٹی میں ہم ملا دیں اور ان کو ہم تباہ و برباد کر دیں. اس طریقے سے ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور الیکشن کمیشن کوئی ایکشن نہیں لیتا ہے کیونکہ پورا میڈیا، پورا الیکشن کمیشن، پورا سسٹم اس وقت ایک ہجڑے کی طرح کام کر رہا ہو. میرے بھائیوں، ایسے موقع پر اگر ہم نے علماء کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھا، ان حفاظ کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھا، ان اداروں کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھا تو وہ اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو جائیں گے. وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ ہمارے مدرسوں کو بند کیا جائے، وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ مدرسوں سے پڑھنے والے علماء کو ختم کیا جائے، حفاظ کو ختم کیا جائے. آپ ان مدرسوں کا اتنا تعاون کیجئے، اتنا تعاون کیجئے کہ ان ناپاک اور زہریلے لوگوں کے سپنے کبھی پورے نہ ہوں اور ہم یہ کہہ سکیں جو قرآن نے کہا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ نے کہا اس قرآن کو ہم ہی نے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. حفاظت ان مدرسوں سے ہوگی، حفاظت اس قرآن کو سینے میں محفوظ کرنے سے ہوگی.